وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اگر ہم چیک کریں تو خدا نے ہماری ہر ایک جو چیز ہم جو کرتے ہیں خدا نے پہلے لکھ رکھی ہے. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہوا وہ خدا کے کلام کے اندر اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے. آمین. اگر جو خدا کے کلام کو اس وقت پڑھتے ہوں گے ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ اسرائیلیوں کو خدا جمع کیسے کرے گا. ظاہر سی بات ہے اگر ایک چیز ٹوٹے گی تو اس کو جوڑیں گے نا. تو خدا اسرائیلیوں کو یہودیوں کو جمع کیسے کرے گا؟ وجہ وہ بکھر جائیں گے. اور بکھرے کیوں؟ کیونکہ ان کا ملک ان سے چھین لیا گیا. آمین. اور یہاں پر ہم خدا دیکھتے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں یہ جو ملک ہے تم کو واپس دوں گا، جس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اصل میں ہو کیوں رہی ہے. جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ہیکل بنانی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے ہماری عبادت گاہ ہم سے چھین لی گئی. ہم جو مسیح ہیں ہم کدھر جا کے عبادت کرتے ہیں؟ چرچز میں. جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ کہاں پر جا کے عبادت کرتے ہیں؟ مسجدوں میں. جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ کدھر جا کے عبادت کرتے ہیں؟ گردوارہ میں. اور ہندو مندروں میں. یہودیوں کے پاس کوئی جگہ ہے جہاں پر وہ جا کے کرتے ہیں عبادت؟ وہ کہتے ہیں ہماری ہیکل تو ہے نہیں 2000 سال سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ہیکل کو بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی قیمت، ہم کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے. اب رکاوٹ یہ ہے کہ جہاں پر اسرائیل نے بنانی ہے ہیکل، اس کے نقشے میں کیا آ رہی ہے؟ مسجد اقصی اور ساتھ میں حرم شریف. آمین. یعنی اگر یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ہیکل بنانی ہے اور نقشہ تیار ہے، نقشہ اگر ہم چیک کریں تو ہیکل کی تعمیر کا کام کب شروع ہوگا؟ جب رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ہمارے مطابق. ایسی ہے اگر آپ نے کوئی نئی عمارت بنانی ہے، پلازا بنانا ہے اور وہاں پر کوئی دکانیں موجود ہیں، تو ظاہر بھائی آپ نے اگر پلازا تعمیر کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کام کرو گے؟ دکانوں کو ختم کرو گے، ڈیمولش کرو گے. جیسے دیکھیں کہ اگر یہودیوں نے ہیکل تعمیر کرنی ہے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس مسجد کو گرانا پڑے گا. اور اسی وجہ سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا کہ ہمیں مسجد اقصی کا اور حرم شریف کا کنٹرول چاہیے. اور اسرائیل کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، میں نے مسجد کو توڑ کر کیا کرنا ہے؟ ہیکل تعمیر کرنی ہے کسی بھی قیمت پر. اور اگر ایسا ہو گیا تو پوری دنیا کے اندر قتل عام مچ جائے گا. ایسی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے ہوگا کیا. جو ساری سٹوری ہے ہم اس کو ابھی یہ میں سسپینس ڈال رہا ہوں کیونکہ لوگ اٹھ کے جانے شاید ان کو کلام میں مزہ نہیں آ رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سسپینس اس لیے ڈال رہا ہوں، بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے. آمین. لوگ آ جاتے ہیں جب ان کا دل کرتا اٹھ کر چلے جاتے ہیں. کئی لوگ کلام میں سونے لگ جاتے ہیں، کئی لوگ کلام سے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن خدا نے سب سے زیادہ عظمت جو ہے کس کو بخشی ہے؟ کلام کو. آمین. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو شریعت سے کان پھیرتا ہے خدا اس کے دعا سے کراہیت کرتا ہے. آمین. یعنی جو خدا کے کلام سے نفرت کرتا ہے، جو خدا کے کلام کو سننا نہیں پسند کرتا، خدا اس کے دعا کو سننا نہیں پسند کرتا. اگر آج ہم خدا کو یہ اپنا بیہیویئر، یہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے کہ ہم خود کلام سے بور ہو رہے ہیں، ہم اٹھ کر چلے جائیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ آپ آج اٹھ کے خدا کے کلام کی بے حرمتی کرو گے، خدا آپ کی دعا کو کبھی نہیں سنے گا. یہ ہے کلام کی امپورٹنس. آمین. تو ہم نے کلام پر توجہ کرنی ہے. تو ہم اس کی ہسٹری میں آ رہے تھے. اب ہم چلیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 37 چیپٹر. حزقیل کی کتاب اس کا 37واں باب. اور اس کی پہلی آیت سے ایک آیت ہم سب مل کر پڑھیں گے، اس کے بعد باقی میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا. اب آگے میں پڑھ لیتا ہوں. اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا. اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی. اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟
میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے. آمین. ہم مثال کے طور پر آپ سب کے سامنے میں ایک ایگزامپل رکھوں گا. اگر یہاں پر میں چند ایک ہڈیاں لا کے رکھ دیتا ہوں, ایک کھوپڑی ہے, 3-4 بازو کی ہڈیاں, 3-4 ٹانگوں کی ہڈیاں لا کے رکھ دیتا ہوں, صرف ہڈیاں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اور ہڈیاں بھی پکڑو تو ٹوٹ رہی ہیں, یعنی سوکھی ہڈیاں. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں, آپ نے کیا کہنا ہے, یشوا بھائی کی کریں گے تو تانوں تے پتہ ہی ہے, یعنی آپ تنزن کہو گے تانوں تے پتہ ہی ہے. تو یہاں پر خدا جب حزقیل نبی کو ایک سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے کے گیا اور خدا نے اس کو چکیٹ پھرایا, اور خدا ایک اس سے کویشچن کر رہا ہے, خدا ایک سوال کر رہا ہے, اور خدا نے کیا پوچھا, کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ سیم سوال جو بھی میں نے کیا کہ مثال کے طور پر اگر ہڈیاں پڑی ہیں تو اگر میں کو زندہ ہو سکتی ہیں, آپ نے کہنا ہے کہ کارگل والے تانوں بتائیے گا. تو ایسے ہی حزقیل نے بھی کیا کیا, حزقیل نے بھی خدا کو سیم جواب دیا کہ اے خداوند خدا تو جانتا ہی ہے, یعنی صاف انکار ہے, اس نے کہا بھی ہو ہی نہیں سکتا, دیٹس امپاسبل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے کیا کیا, آگے بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں. پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے, اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا, اور تم کو چمڑا پہناؤں گا, اور تم میں دم پھونکوں گا, اور تم زندہ ہوگے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں. بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی, اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور ایک زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی, ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہوگی, پر ان میں دم نہ تھا. آمین. اب اس کی ایکسپلینیشن میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا ہم سب ایک آیت پڑھ لیں, اسی چیپٹر کی 11ویں آیت. وہاں پر تھوڑا کلیئر ہو جائے کہ یہ سوکھی ہڈیاں جو ہے اصل میں کن کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر لکھا ہے, سب مل کر پڑھیں گے. تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. آمین. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں, خدا نے جو اپنے بندہ حزقیل کو یہ جو رویا دکھائی ہے, یہ سارا کچھ کس کے بارے میں ہے, اسرائیل کے بارے میں. اسرائیل کے ساتھ کتوں سے بھی زیادہ سلوک کیا گیا, بنی اسرائیلیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ. تو اگر آپ سے اس ٹائم کوئی پوچھتا ہے یہودیوں سے کہ بھئی کیا آپ کا اپنا ملک ہو سکتا ہے, کیا آپ دوبارہ اپنے ملک جانا چاہتے ہو, اور وہ امید کھو بیٹھے تھے کہ جو غلام ہیں, غلاموں سے ان کی رائے کون پوچھتا ہے. ایسے یہودیوں کے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ہے ہسٹری میں, اگر ہم چیک کریں. تو یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے, خدا نے پھر اپنے بندہ حزقیل سے کیا کہا کہ اب نبوت کر کہ یہ ہڈیاں آپس میں مل جائیں. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ جب حزقیل نبی نے نبوت کی تو ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی, پھر ان پر گوشت چڑھ گیا, پھر چمڑے کی کوشش, نسیں وغیرہ سارا کچھ سسٹم ایک مجسمہ تیار ہو گیا. جیسے یہاں پر کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک مجسمہ بدن تیار ہو گیا, لیکن ان میں دم نہ تھا. آمین. جیسے خدا نے آدم کو بنایا کس سے, مٹی سے, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو جب تک خدا نے اس میں دم نہ پھونکا, وہ کیا تھا, ایک بت سا تھا, ایک مجسمہ ٹائپ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر سیم ہمیں وہی سٹوری نظر آ رہی ہے. ایک بت تو تیار ہو گیا لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کہہ لیں مردہ سا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا اصل میں. یہ ساری سٹوری کو ہم سارا چیک کریں گے سٹارٹ سے. جب اسرائیلیوں کے ساتھ کتوں سے بدتر سلوک ہوتا تھا تو ہوا کیا, 14 مئی 1948 کو اب اسرائیل کے اندر ایک بیٹھک ہوئی, اور اس بیٹھک کے اندر کون موجود تھا, ابھی اسرائیل نہیں بنا, فلسطین, ابھی پورا ایریا فلسطین کہلاتا تھا. اور جو آج کا اسرائیلی دارالحکومت ہے تل ابیب, اس ٹائم تل ابیب شہر کے اندر ایک عمارت تھی جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ تمام آ کے موجود ہوئے, جن کے اندر اس ٹائم کا امریکی جو صدر تھا ہیری ٹرومین, وہ بھی موجود تھا. اور ایک یہودی جو بڑا بزنس مین تھا, وہ 4 بجے آتا ہے, گاڑی لگاتا ہے سائڈ پہ اور وہ آ جاتا ہے. اور وہ کہتا کیا ہے, وہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز پوری دنیا کے بیٹھے ہیں ان کے سامنے کہتا ہے, ایک پیشکش کرتا ہے, ایک قرارداد رکھتا ہے
وہ کہتا ہے کہ ہم ٹھہرے خدا کی لاڈلی قوم، ہمارے ساتھ پوری دنیا میں کتوں سے بھی بدتر سلوک ہوتے ہیں۔ ہر ایک جو قوم ہے ان کے پاس اپنا ملک ہے، وہ آزادی سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہودی جو خدا کی لاڈلی قوم ہے ہمارے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک ملک چاہیے۔ تو ہوا کیا اس کے بعد؟ ہم اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا ایک آیت پڑھ لیں، صرف ایک آیت، یسایا نبی کی کتاب، اس کا 66واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت۔ یسایا کی کتاب 66واں باب لاسٹ چیپٹر ہے اور اس کی 8ویں آیت نکال لیں، سب مل کر پڑھیں گے۔ ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی، کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی میں ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ آمین۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا ایک کوشچن ریز کرتا ہے، خدا ایک سوال کر رہا ہے، اور خدا کیا سوال کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ کیا ایک ملک ایک دن میں بن سکتا ہے؟ پاکستان آزاد ہونے میں کتنا عرصہ درکار تھا؟ ایک جو سینچری ہے، 100 سال کے قریب عرصہ لگ گیا پاکستان آزاد ہونے میں۔ 1856 میں یعنی 1856 میں برطانیہ کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے آ کر بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ بر صغیر یعنی تب پاکستان اور انڈیا اکٹھا تھا۔ 1856 میں جب برطانوی حکومت بر صغیر میں آئی تو جو ہندو تھے، مسلمان اور مسیحی، تینوں نے مل کر کن کے خلاف جنگ لڑی؟ برطانوی حکومت کے خلاف، جو اس ٹائم قبضہ آ کے انہوں نے اپنا جما لیا تھا بر صغیر میں۔ تو ہوا کیا؟ جب یہاں کے جو مقامی تھی جنگ ہار گئے اور برطانیہ جو تھی وہ جیت گئی، تو انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قومیں ادھر موجود تھے بر صغیر میں، انہوں نے مل کر کوششیں کرنا شروع کر دی۔ کس لیے؟ کہ ہمیں غلام نہیں بننا، ہمیں آزادی چاہیے، ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہ سکتے، ہم نے اپنا ملک آزاد کروانا ہے، ہم نے اپنی ریاست آزاد کروانی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر 23 مارچ 1940 کو کرتے کرتے قرارداد منظور ہوئے گی۔ قرارداد منظور ہونے کا مطلب یعنی گوروں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھی ہم آپ کی درخواست پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ تھا 23 مارچ 1940 اور ان کو سوچتے سوچتے 7 سال لگ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا۔ یعنی آزادی حاصل کرتے کرتے پاکستان بنتے بنتے ایک سینچری لگ گئی۔ تو یہاں پر خدا نے جو کوشچن کیا ہے، کیا ایک ملک ایک دن میں بن سکتا ہے؟ تو کیا آپ کا کیا جواب ہوگا اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک ملک ایک دن میں بن جائے گا، کیا ایسا ممکن ہے؟ اور وہ بھی ان لوگوں کا جن کے ساتھ دنیا میں کتوں سے بدتر سلوک ہوتا ہے۔ اب بر صغیر کے تمام لوگ ادھر ہی موجود ہیں، لیکن یہودی تتر بتر ہو چکے ہیں، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، یعنی آپ کے لوگ 5 ادھر ہیں 10 ادھر ہیں 15 ادھر ہیں، وہ الگ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیسے اپنا ملک حاصل کر سکتے ہیں؟ بر صغیر کے تمام لوگ ادھر ہیں، انہوں نے صرف کنٹرول ہمیں دے کے چلے جانا تھا برطانوی گورنمنٹ نے، لیکن اسرائیل تو پوری دنیا میں تتر بتر ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر خدا نے سوال کر کے اس کا جواب بھی دیا۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کیونکہ صہیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کے اولاد پیدا ہو گئی۔ آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم چیک کریں تو خدا نے پہلے ایک کوشچن ریز کیا، خدا نے سوال کیا کہ کیا کوئی ملک ایک دن میں بن سکتا ہے؟ کیا کوئی قوم یک بارگی پیدا ہو سکتی ہے؟ پھر خدا نے اس کا آنسر بھی دے دیا کہ صہیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کے اولاد ہوگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم واپس سٹوری میں آئیں گے۔ جب تیل اویو کے اندر اجلاس ہو رہا ہے، امریکی صدر بھی وہاں پر موجود ہے، یورپ کے جو سربراہ بڑے بڑے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو ایک یہودی بزنس مین جس کا نام ڈیوڈ بین گورین تھا، وہ 4 بجے آتا ہے اور 4 بجے آ کے اس نے قرارداد کی کہ ہمیں اسرائیل کو یہودیوں کو اپنا ملک چاہیے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ٹھیک 4:11 میں امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا ہیری ٹرومین، وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی درخواست سنی، ہم نے آپ کی قرارداد منظور کی، ہم نے غور کیا اور آج ہی ہم اسرائیل کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور آج ہی اسرائیل بن گیا۔ یعنی
बाइबल के मुताबिक खुदा ने पहले क्वेश्चन किया कि क्या कोई मुल्क एक दिन में बन सकता है? फिर खुदा ने बताया कि सयून को दर्द लगे ही थे कि उसको औलाद पैदा होगी। आमीन। यानी अभी करारदाद उन्होंने आगे रखी है, उन्होंने अपनी दरखास्त आगे रखी है। करारदाद फिर हुआ क्या? अमेरिका ने करारदाद मंजूर की। ठीक 1 घंटा भी नहीं लगा मुल्क बनने में, और उन्होंने कहा कि भी हम पहले हैं। वो पहला मुल्क अमेरिका है जो इसराइल को एज अ मुल्क, एज अ कंट्री तस्लीम करता है। तो हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर ये प्रोफेसी कब की गई? यीशु मसीह की आमद से भी 800 साल पहले। आमीन। यानी इसराइल बनने से 2700 साल पहले खुदा के कलाम में ये मुंदरज हो चुका था कि एक नेशन ऐसी भी होगी जो एक दिन में पैदा हो जाएगी, और वो कौन सी है? इसराइल। आमीन। तो अगर हम देखें, अगर रिप्लेसमेंट थ्योरी की अगर हम माने, तो अगर खुदा बाकी यहूदियों को छोड़ चुका होता तो क्या आज इसराइल इस दुनिया में होता? क्या इसराइल दुनिया के मैप पर होता? यानी इस हिसाब से रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है बिल्कुल रॉन्ग है। आमीन। तब हम चलेंगे वापस हिस्कियल 37 में, यहाँ पर हम थे। यहाँ पर हम क्या सीख रहे थे कि जब खुदा के खादम हिस्कियल नबी ने कलाम किया हड्डियों के साथ और हड्डियाँ आपस में आकर मिल गई, तो उसके बाद हुआ क्या? हिस्कियल नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक भूचाल आया, जलजला आया, और एक बहुत बड़ा शोर हुआ। और वो क्या था? पूरी दुनिया जो थी, जब उनको पता चला कि इसराइल बन गए, तो जब उन्होंने अगली सुबह अपने अखबारों पे वो चेक किए हेडलाइन कि इसराइल इस दुनिया के नक्शे में दोबारा से आ गए, तो हुआ क्या? लोगों ने आपस में एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी, ये हुआ कैसे है? इनको तो हमने अपने पास गुलाम रखा हुआ है, उधर फलस्तीनी है, तो ये हुआ कैसे? तो हम देखते हैं पूरी दुनिया में एक अपसेट हो गया, एक जलजला आ गया। आमीन। तो हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर एक एक चीज़ जो है वो एज इट इज़, जैसे खुदा ने लिखी है वैसे ही पूरी होती है और वैसे ही पूरी होती रहेगी। आमीन। हम किसी चीज़ पर यकीन कब करते हैं? जब उसकी जो पहली बातें होती हैं। अगर मैं तनवीर की किसी बात पर अगर यकीन रखता हूँ तो वजह उसने जो पहले बातें की वो ठीक साबित हुई। अगर वो गलत साबित होती तो मैं उस पर यकीन ना रखता। आज हमारा बाइबल मुक़द्दस पर जो यकीन है, ईमान है, क्यों है? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं एज इट इज़ वो वैसे ही पूरी हो रही है। आमीन। अगर इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रोफेसी हो जो पूरी अभी नहीं हुई तो वो होने वाली होगी। आमीन। कोई भी प्रोफेसी जो है वो एज इट इज़, जैसे खुदा ने कहा वैसे ही पूरी हो रही है। आमीन। तो हम देखते हैं कि जब खुदा के बंदा ने ये प्रोफेसी की कि खुदा इसराइल को दोबारा से दुनिया में बहाल करेगा, खुदा इसराइल को दोबारा से आज़ाद करवाएगा गैर कौमों से, तो होगा क्या? उसके बाद क्या हुआ? अब हम देखते हैं कि जब खुदा ने कहा कि उनमें दम ना था, तो दम क्यों नहीं था? वजह क्योंकि अभी भी जो इसराइल था वो जेंटाइल कंट्रोल के अंदर था, यानी गैर कौमें जो थी वो इसराइल पर कब्जा जमाए हुए थी। इसराइल एज अ नेशन दुनिया के नक्शे पर तो आ गया था, लेकिन कंट्रोल अभी भी इसराइलियों के हाथ में नहीं था, वो गैर कौमों के हाथ में था। इसलिए यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा कि वो तैयार तो हो गया बुद्ध, लेकिन उसमें दम ना था। आमीन। फिर हम देखते हैं कि अगर आगे चलें तो खुदा दोबारा से हिजकिय्याह नबी को कहता है कि अब दोबारा से नबूवत कर। खुदा कहता है जरा फिर आए एक बार, तो खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि अब ये नबूवत कर कि चारों तरफ से हवा आए और आकर इस बुद्ध के अंदर जो है वो आए, और इस जो ये जो जिस्म है इसके अंदर जान आ जाए। आमीन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किसका जिक्र है? हवा का जिक्र है। अब इसराइल एज अ नेशन दुनिया के मैप पर तो आ गया, लेकिन उसके पास कंट्रोल नहीं है, उसके पास एक तैरात नहीं है, वो अभी खुल के उसके पास इतनी भी काबिलियत है ही नहीं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और हम देखते हैं कि जब ये इसराइल बना है 14 मई 1948 को, उसके बाद हम देखते हैं कि 1963 में इसराइल की एक जंग हुई जिसे कहा जाता है 6 डे वॉर, यानी जो 6 दिन जंग चली। और उसके अंदर कौन कौन था? एक साइड पर अकेला इसराइल है और दूसरी साइड पर कौन कौन है? दूसरी साइड पर सीरिया है, लुबनान है और साथ में मिस्र है। अब ये कौमें बड़ी देर से हैं। अब एक आदमी जो है जिसकी उम्र आप कह रहे 40 से 45 साल है, वो जिम भी करता है, वो अच्छा खाता पीता है, उसका मुकाबला हम रखते हैं उस बच्चे के साथ जो भी पैदा हुआ है, कौन जीतेगा? वो बॉडी बिल्डर ऐसी है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो बाकी
جو اسرائیل کے خلاف ممالک اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جن میں مصر، لبنان اور سیریا ہے. اب وہ بڑی دیر کے بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس پاور ہے، لیکن اسرائیل تو ابھی بنا ہی ہے. تو ہوا کیا؟ یہ جو 6 دن جنگ چلی، 6ٹھے دن اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے اپنے ایئر فورس کو چلا دیا کہ بھی اب جاؤ کام کرو، جو مرضی کرو، ٹینشن فری ہو. پھر ہوا کیا؟ پھر اسرائیل کی جو ایئر فورس تھی انہوں نے ہی اسرائیل کو فتح دلوائی، اور تب جا کر جو جینٹائل کنٹرول ہے وہ ختم ہوا. اسرائیل کا قبضہ دوبارہ سے اسرائیلیوں کے پاس آ گیا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تب جا کر اسرائیل کے اندر خدا نے دم پھونکا. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق پہلے کیا ہوا؟ پہلے اسرائیل بن گیا، لیکن ابھی اس کا کنٹرول کس کے پاس تھا؟ غیر قوموں کے پاس تھا. لیکن بعد میں جب خدا نے دوبارہ نبوت کرنے کا کہا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہوا تھی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی ایئر فورس تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اسرائیل کا کنٹرول واپس اسرائیل کے ہاتھ میں پکڑا دیا، یہودیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا. آمین. تو ہم آگے چلیں گے کہ پھر اس کے بعد ہوا کیا. کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھی اگر ہیکل جہاں پر موجود ہے وہاں پر اگر مسجد بنی ہے، کیونکہ یہودی کہتے ہیں ہم نے وہیں پر ہیکل بنانی ہے جہاں پر پہلے ہیکل سلیمانی موجود تھی. تو کویشچن کرتے ہیں کہ بھی اگر یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ مسجد بنا رہے ہیں، یہ تب سوئے تھے؟ تبھی ان کو پتا نہیں تھا کہ مسجد بن رہی ہے، تبھی کہتے یاری ہماری ہیکل. وہاں پر ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. وہاں پر صرف خدا کے جو کاہن تھے، یعنی خدا کے جو خادم تھے، وہی خدمت کا کام سر انجام دیتے تھے. تمام قربانیاں وہاں پر ہی گزرانی جاتی تھی، اس لیے اس کو قربان گاہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پاک ترین مقام، اس کو خدا کا مقدس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر خدا کے عہد کا صندوق موجود تھا اور اس پر خدا کی حضوری رہتی تھی. آمین. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاک ترین مقام میں پھر جاتا کون تھا؟ پاک ترین مقام میں سردار کائن سال میں صرف ایک دفعہ جاتا تھا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، سردار کائن کیا ہوتا ہے؟ اب کائن جو ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ جیسے جو خدمت کا کام انجام دیتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ عام روٹین، عام زبان میں، آج کی زبان میں ہم کہیں گے پاسٹر. ٹھیک ہے؟ تو پاسٹر جتنے بھی ہوتے ہیں ان پر ایک بشپ ہوتا ہے. اب اگر ہم سمپل اگر کہیں تو کیتھولک کی ہم مثال لیتے ہیں. پوری کیتھولک کمیونٹی میں، پوری دنیا میں، ہر ملک میں ایک بشپ کیتھولک کی طرف سے مخصوص ہے، اور تمام بشپوں کے اوپر
ایک ٹائم میں ایک ہی وہ ہوتا ہے. ایسے جتنے بھی خدا کے کاہن تھے, جتنے بھی خدا کی خدمت کا کام انجام دیتے تھے, ان سب پر ایک لیڈر ہوتا تھا, ایک ان کا سربراہ ہوتا تھا, جس کو کیا کہتے تھے؟ سردار کاہن. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہاں پر یوحنا عرف کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جو پاک ترین مقام ہے, جو خدا کا مقدس ہے, اس کو ناپ لے, اور اس کے بعد قربان گاہ کو ناپ لے, جہاں پر کاہن جا کے خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ اس کے اندر جو خدمت کر رہے ہیں, جو عبادت کر رہے ہیں, ان کو بھی ناپ لے. یعنی دو حصے ہو گئے. لیکن خدا کہتا ہے جو خیمہ اجتماع والا حصہ, جو صحن کا حصہ, اس کو نہیں ناپنا, اس کو خارج کر دے, یعنی کاٹ دے. وجہ خدا نے کہا کہ یہ میں نے کن کو دے دیا؟ غیر قوموں کو. آمین. یعنی اگر ہم دیکھیں میپ کے اندر, تو جو مسجد اقصیٰ اور حرم شریف ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ صحن والے حصے میں. آمین. تو یہ جو جنگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, کس وجہ سے ہوئی ہے؟ مسجد کو بچانے کے لیے. اگر آپ پوری دنیا میں اگر نیوز وغیرہ چیک کریں تو پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیوں اکٹھے ہیں؟ کہ مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے نکلو. ایسے ہی تو ہم دیکھتے ہیں ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمز ہیں وہ ہیں, اور دوسری سائڈ پر اکیلا اسرائیل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کو روکنا بھی تو ہے کسی نے. تو ہوگا کیا؟ ایک آدمی آئے گا جو آ کے یہ آئیڈیا پیش کرے گا, پرپوزل پیش کرے گا کہ یار آپ لوگوں نے عبادت تو کرنی ہے نا, عبادت ہی کرنی ہے نا, تھوڑے سے سائن کو دے دو جہاں پر مسجد ہے اس کو نہ گرو, ان کا بھی کام چلتا رہے گا, آپ بھی کام چلو. پوری دنیا کو یہ بات بڑی پسند آئے گی. اور ہوگا کیا؟ صلح ہو جائے گی. کس کے درمیان؟ اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان. پھر ہوگا کیا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں صلح کروانے والا کون ہے اصل میں. یہاں پر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صلح جب ہو جائے گی تو دو حصوں کے اندر کیا بنے گی؟ ہیکل. اور جو تیسرا حصہ جہاں پر مسجد ہے وہ کس کے پاس چلی جائے گی؟ فلسطینیوں کے پاس. ٹھیک ہے, یعنی مسلمانوں کے پاس. یعنی ہیکل بھی محفوظ رہے گی اور مسجد بھی محفوظ رہے گی. مسجد بھی محفوظ رہے گی اور ہیکل بھی بن جائے گی. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو پرپوزل آ کے پیش کرے گا وہ ہوگا کون؟ کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ غیر قوموں کو دے دیا جائے گا حصہ, اس کے بعد وہ 42 مہینے تک اس کو پامال کریں گے. اور جب یہ 42 مہینے ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد جو 42 مہینے ہوں گے, 1260 دن یہاں پر ذکر ہے, وہ 3.5 سال بنتے ہیں. یعنی پہلے 3.5 سال ہوگا کیا کہ سب سکون ہی رہے گا, امن رہے گا. لیکن 3.5 سال کے بعد خدا کی طرف سے 2 گواہ بھیجے جائیں گے, اور اسی دورانیے میں 666 کی مہر بھی لگے گی. لوگوں کے سر قلم کیے جائیں گے جو اس مہر پر نہیں لگوائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ختم ہونے سے پہلے اگر بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو ریپچر ہو سکتا ہے. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ بھی سٹارٹ ہوئی ہے یہ ختم کس طرح ہوگی؟ کسی نتیجے پر پہنچ کر. آمین. جب کسی دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو وہ لڑائی ختم کیسے ہوتی ہے؟ بات ختم کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کا کوئی حل نکل آتا ہے. تو ہوگا کیا؟ ابھی جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان, وہ ختم کیسے ہوگی؟ وہ پیس ڈیل سائن کیسے کریں گے؟ جب ان کو بات پسند آئے گی, جو ایک پرپوزل ہوگا, ایک آئیڈیا اس کو پسند آئے گا, تو پھر ہوگا کیا؟ اسرائیلی بھی مانیں گے حماس کی بات, ٹھیک ہے بھی یہ صحیح کر رہے ہیں, اور جو حماس والے ہیں وہ بھی اسرائیلیوں کی بات مانیں گے, ٹھیک ہے بھی ہم بھی ایگری ہیں. تو ہوگا کیا؟ اس ٹائم سائن ہوگی پیس ٹریٹی, یعنی امن کا ایک معاہدہ طے پا جائے گا. آمین. کس امن کا معاہدہ طے پا جائے گا؟ یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے. آمین. اور اس سے پہلے کہ امن کا معاہدہ جو ہے اس پر دستخط کیے جائیں دونوں ممالک کی طرف سے, کلیسیا اٹھا لی جائے گی. آمین. کیونکہ کلیسیا جب اٹھائی جائے گی اس کے بعد جو آگے 3.5 سال ہے وہ امن رہے گا. آمین. بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں, لوگوں کی اس کے بارے میں بہت زیادہ رائے ہو سکتی ہے, لیکن اگر بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو بائبل کی سنو. آمین. جب کلیسیا ریپچر ہو جائے گی اس کے بعد یہ جنگ کا جو معاہدہ ہے یہ طے پا جائے گا. آمین. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد 3.5 سال تک سب کچھ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے. یہ پہلے 3.5 سال کے درمیان ہوگا کیا؟ اسرائیلی اپنی ہیکل کو تعمیر کر لیں گے. ان پہلے 3.5 سال کے درمیان ہوگا کیا؟ پوری دنیا میں امن چھا جائے گا. لیکن جب یہ 3.5 سال جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اگلے 3.5 سال سٹارٹ ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ مخالف مسیح یہ جو پیس ٹریٹی ہوگی, امن کا معاہدہ ہوگا, اس کو توڑ دے گا اور پوری دنیا پر راج کرے گا. اور کرے گا کہاں سے؟ ہیکل میں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا. یعنی اگر دیکھیں تو اگلا سپر پاور کون ہے؟ ابھی تو امریکہ نا, اگلا سپر پاور کون ہے؟ اسرائیل. کیونکہ مخالف مسیح ہیکل میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا.
اور 666 کی مہر بھی اسی دورانیے کے اندر چلے گی، اور جو لوگ 666 کی مہر نہیں لگوائیں گے ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ تو کئی لوگ کہیں کہ یار اگر یہ سارا معاملہ ہے تو پھر خدا نے جو 1,44,000 پر مہر کروائی تھی کہ یہ محفوظ رہے، وہ کون ہے؟ کیا وہ چرچ نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو جن پر خدا نے مہر کروائی تھی 1,44,000 جو تھے وہ اسرائیلی لوگ تھے، وہ یہودی لوگ تھے۔ آمین۔ اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر ایک میں سے 12,000۔ آمین۔ تو کلیسیا کدھر گئی؟ وجہ کلیسیا ریپچر کر لی جائے گی۔ آمین۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی، سوری اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اور اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے ٹوٹل وہ مخالف مسیح کے ہیں۔ آمین۔ اور ان جو 7 سال ہیں اس دوران کلیسیا کدھر ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تیسرے آسمان پر۔ آمین۔ اور جب یہ 7 سال ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جتنی بھی قومیں اسرائیل کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑی ہوں گی تو ہوگا کیا؟ پھر خداوند یسوع مسیح اسرائیل کو ریسکیو کرنے کے لیے، اسرائیل کو بچانے کے لیے دوبارہ سے آئیں گے۔ آمین۔ اب ریپچر اور سیکنڈ کمنگ کو کبھی بھی مکس نہیں کرنا۔ ریپچر ہوگا اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے، معاہدہ طے پانے سے پہلے، اور جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں دوبارہ سے آئیں گے، اور یسوع مسیح کے جو مقدسین ہیں جو ریپچر کر لیے جائیں گے وہ یسوع مسیح کے ساتھ آئیں گے۔ آمین۔ یسوع مسیح مخالف مسیح کا خاتمہ کریں گے، جو قوم اسرائیل کے خلاف اس ٹائم کھڑی ہوگی یسوع مسیح سب کو ختم کر دیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ اس کے بعد سٹارٹ ہوگی اسی زمین پر 1000 سالہ بادشاہی۔ آمین۔ اور اس 1000 سال تک جو ریپچر کے لوگ ہوں گے وہی آ کر یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ آمین۔ اور ان 1000 سال کے دوران جو باقی مردے جو غیر ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ مردے ہی رہیں گے۔ وہ 1000 سال تک ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، لیکن جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، اس ٹائم ہوگی ججمنٹ۔ آمین۔ جتنے باقی مردے ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے، اور اس ٹائم ہوگی عدالت۔ آمین۔ اور جب عدالت ہوگی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ آمین۔ اور ساتھ ہی کیا ہے؟ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں دوزخ بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ریپچر کر لیے جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ نیا آسمان اور نئی زمین میں ہمیشہ تک زندہ ہوں گے۔ آمین۔ اب کئی لوگ 1000 سالہ بادشاہی اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی مکس اپ کر جاتے ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہی الگ ہے، ہمیشہ کی زندگی الگ ہے۔ آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ جب یہ سارا سلسلہ کار ہو جائے گا تو ہم دیکھیں، سننے میں کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پولس رسول جب آسمان پر اٹھایا گیا تیسرے آسمان پر تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ بدن میں یا بغیر بدن میں۔ وہ کہاں پر اٹھایا گیا؟ تیسرے آسمان تک، اور اس نے ایسی چیزیں دیکھی جن کا آدمیوں کو بولنا روا نہیں ہے۔ آمین۔ یعنی ہم دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ کانوں نے سنی، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ انسان کے ذہن میں خیال میں، خدا نے وہ تمام چیزیں اپنے چاہنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ آمین۔ اب ہم دیکھیں کہ جو موویز چلتی ہیں ان کے اندر کافی اچھے اچھے منظر بھی آتے ہیں۔ اب یہ وہ منظر ہیں جو انسانوں نے سوچ لیے، یہ وہ منظر ہے، وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو انسان کے ذہن میں آئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق اگر چیک کریں تو یہ سب چیزیں انسان کے خیال میں آئی ہیں، لیکن آپ خود ہی سوچیں جو چیزیں انسان کے خیال میں کبھی نہیں آئیں وہ چیزیں خدا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ تو اب ایک سوال پولس رسول کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں بدن میں گیا یا بغیر بدن کے۔ تو اس کا جواب بھی بائبل مقدس میں ہی ہے، جب تک ہم بدن کے وطن میں خدا کے ہاں سے جلا وطن ہے۔ آمین۔ یعنی یہ جو بدن ہے یہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا۔ آمین۔ اگر خدا کی بادشاہی میں جانا تو پھر ہوگا کیا؟ ریپچر کے ٹائم پر ہمارے یہ جو بدن ہے یہ یسوع مسیح کے بدن کی مانند ہو جائیں گے، یعنی جلالی باڈیز ہماری ہو جائیں گی، گلوریس باڈیز، جلالی بدن۔ آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا سلسلہ کار ہے اس ریپچر ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ریپچر اگر آپ ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی کلیسیا کے ساتھ اٹھائے جائیں، تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا وہ ہم آگے نیکسٹ سیکھیں گے۔ آمین۔ تو خداوند آپ سب کو برکت۔ آپ کو بھی۔ زوردار تالیاں خوبصورت
صدق کلام کے لیے اور میں چاہوں گا کلام حق کی شکر گزاری کے لیے دعا میں رہنمائی ہمارے درمیان میں پاسٹر کرامت ہیں، وہ سامنے آئیں گے اور کلام حق کی